ایک سیاح کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے کاٹ کاٹ کا پانی پی رکھا تھا۔ ملکوں سفر کے دوران وہ وہاں کے ذہین اور قابل لوگوں کی صحبت میں رہا ہے اور بڑا فیض اٹھایا ہے، اور اب جس ملک میں وہ رہ رہا ہے وہاں بھی بڑے بڑے عالم اس کا سامنا کرنے اور اس سے کسی موضوع پر گفتگو کرنے سے کتراتے ہیں اور ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ ہر طرح کا علم جانتے ہیں، ہر جیسا علم وہ رکھتے ہیں۔ اس سیاح کی شہرت اس ملک کے بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچی جہاں وہ ان دنوں قیام پذیر تھا۔ بادشاہ نے سوچ و بچار کیا کہ کیوں نہ اپنی درباریوں کی ذہانت کا امتحان لیا جائے اور سیاح کو یہاں دربار میں طلب کیا جائے۔ اس کا علم وزیروں مشیروں کو نہ تھا۔ جب انہیں یہ علم نہ تھا اور سیاح آ گیا تو بادشاہ نے سیاح کو دربار میں پایا تو سب سے اسی کا تعارف کروایا، اور وزیروں اور مشیروں کی ذہانت کا امتحان لینے کی غرض سے بادشاہ نے کچھ یوں کہا کہ وہ دربار کے امراء اور معززین سے کچھ سوالات کرے، لیکن کوئی بھی سیاح کو درست جواب نہ دے سکا۔ بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کی نالائکی پر بہت زیادہ شرمندہ ہوا، جس کی وجہ سے سیاح کو رخصت کرنے کے بعد درباریوں پر غصہ کرتے ہوئے کہا کہ تم سب لوگ میرے لیے باعث ننگ و عبث ہو۔ آج اس سیاح نے تم سب کو عاجز کر دیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ تم اس کے مقابلے میں کسی مدرسے کے کوئی بچے ہو۔ کیا تم یا کوئی بھی ایسا عالم فاضل اس ملک میں نہیں ہے جو اس شخص کے نام کا جواب دے سکے؟ درباریوں نے شرم سے اپنے سر جھکا لیے، کسی کے پاس اپنی صفائی کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ اس دوران بادشاہ کا غصہ مزید شدت اختیار کی جا رہا تھا کہ اس نے حکم دیا کہ کل اس سیاح کو دوبارہ دربار میں حاضر کیا جائے گا، اور اگر کل تم لوگوں نے اس کے سوالوں کے جواب نہ دے تو میں تم سب لوگوں کی دولت اس سیاح کو دے دوں گا۔ اس سے قبل کے دربار میں حضرت بہلول دانا بھی ہوا کرتے تھے، مگر درباریوں نے انہیں سازشی کر کے وہاں سے نکلوا دیا تھا۔ بادشاہ کی بات سن کر درباریوں میں تو کھلبلی مچ گئی، ان کے پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سب کے سب اکٹھا ہو کے سوچنے لگے کہ بادشاہ کے غصے سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آخر ایک شخص خوشی سے بولا، دوستو، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہلول دانا بھی موجود ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری خطائیں بھول کر اور تمام رنجشیں ختم کر کے عزت کی خاطر اس سیاح کا سامنا کرے گا اور اسے لاجواب کر دے گا۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ بہلول دانا کو یہاں لایا جائے۔ بہلول دانا کو تسلی دی اور کہا کہ میں کل دربار میں ضرور آؤں گا۔ اگلے روز دربار آراستہ ہوا، وزیر مشیر سب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ بھی اپنے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ سیاح کو بھی ایک کرسی پیش کر دی گئی۔ بادشاہ نے اہل دربار پر نظر ڈالی اور پوچھا، کون ہے جو اس سیاح کے سوالوں کا جواب دے دے؟ اہل دربار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کیا کہ بہلول کا نام آخر کس طرح لے، کہیں اس کا نام بادشاہ کو غصہ نہ دلا دے۔ اس وقت بہلول کی آواز گونجی، یہ دیوانہ حاضر ہے، میں اس سیاح کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ سیاح نے بہلول کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر بولا، کیا میں آپ سے سوال کروں؟ تو بہلول نے کہا کہ کر سکتی ہو، کیوں نہیں۔ سیاح اٹھا اور اپنی چوڑی سی زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے فوراً ہی اٹھ کر اپنے عصا سے اس دائرے کے درمیان ایک لکیر کھینچ کر دو حصوں میں تقسیم کر دی۔ سیاح کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک اور دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے اس مرتبہ دائرے کو 4 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک حصے پر اپنی چوڑی رکھ کر کٹائی۔ سیاح نے قدرے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور زمین پر اپنا ہاتھ الٹی حالت میں رکھ کر انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ بہلول نے اٹھ کر اپنا ہاتھ زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کے ہاتھ کی پشت اوپر یعنی آسمان کی طرف تھی۔ سیاح اپنی نشست پر واپس آ بیٹھا اور توصیفی لہجے میں بولا، مرحبا مرحبا عالی جہاں، آپ کو بہت مبارک ہو۔ آپ کے یہاں ایک ایسا دانشمند اور عالم موجود ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے، ایسی شخص کی قدر کرنی چاہیے۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، کیا بہلول نے تمہارے سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک دیے ہیں؟ سیاح بولا، جی جناب، اس نے کسی درسگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے جو اس کے پاس اتنا علم ہے کہ میرے اشاروں کو سمجھ کر ان کا ٹھیک جواب دیا۔ اب وہ سیاح جانا ہی چاہتا تھا کہ بادشاہ نے اس سے کہا کہ اگر تم ان اشاروں کو ذرا کھول کر بیان کر تو دربار میں موجود اہل علم بھی محفوظ ہو سکیں گے اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ کیوں نہیں بادشاہ سلامت، سیاح نے کہا اور چند لمحے روک کر بولا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے زمین پر ایک دائرہ کھینچا تھا، اس دائرے سے میرا مقصد زمین کا کرہ دکھانا تھا۔
آپ کے عالم فوراً سمجھ گئے اور اس نے دائرے کے دو برابر حصے کر کے مجھ پر ظاہر کر دیا کہ میں زمین گول ہونے پر یقین رکھتا ہوں اور اس کے سار و رموز سے بھی واقف ہوں۔ پھر اس نے ایک سیدھی لکیر کھینچی جس نے زمین کو شمال اور جنوب و قرے میں بانٹ دیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک اور دائرہ کھینچا۔ آپ کے عالم نے اس کے 4 حصے کر کے مجھے سمجھا دیا کہ 3 حصے پانی اور ایک حصہ خشکی ہے، اور جب میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے زمین پر اگنے والی نباتات کی طرف اشارہ کیا، یعنی جب وہ اپنے ہاتھ کو نیچے رکھا اور انگلیاں اوپر کی، تو اس کا مقصد کہ نباتات اور پودوں کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ تو اس کے بعد بہلول نے اپنے ہاتھ کو نیچے رکھا اور پشت آسمان کی جانب تو بارش اور سورج کی نشاندہی کی، اور مطلب تک کہ یہ دونوں نباتات اور پودوں کی بڑھوتری میں اور ان کی بلد کی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر اس سیاح نے بہلول دانے کی طرف دیکھا اور عقیدت سے بولا، میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ کو ایسے دانشمند پر فخر کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر سیاح نے دربار سے رخصت ہونا چاہا تو بادشاہ نے اسے روکنے کو کہا اور بہت سا انعام دے کر جانے کی اجازت دی۔ آج اسی بہلول نے تمہاری عزت اور مال بچایا، بادشاہ نے بہت زور سے یہ کہا۔ جب بہلول دربار سے رخصت ہو رہا تھا تو عمرا اسے باہر چھوڑنے آئے اور عمدہ نسل کے گھوڑے پر سوار کروا کر محافظوں کی معیت میں روانہ کر دیا۔